کیا ہوتا ہے جب شہروز کی غیر اخلاقی حرکتیں ایمن کی زندگی میں مزید الجھنیں پیدا کرتی ہے؟ کیا ایمن اپنے لیے عزت اور وقار بچانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ رائم شہروز کی حرکتوں کو کیسے قابو کرے گا، یا ان دونوں بھائیوں میں کچھ بڑا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ عیش کے جنون کی تیسری قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب شہروز کی والدہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ شہروز آفس جوائن کرے، لیکن اب اس کے والد اس کی حرکتوں کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ شہروز آفس جوائن کرے۔ علی نواز کہتا ہے کہ رائم جب اس کی عمر کا تھا تو رائم میں وہ قابلیت تھی، وہ کوالٹیز تھی کہ وہ سنبھال سکتا تھا، جبکہ شہروز میں وہ قابلیت نظر نہیں آتی۔ ادھر جمال اپنی والدہ کو لے کر ایمن کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایمن کے ماں باپ اسے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف رائم اور مائن کی منگنی کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ جمال کو رشتے سے انکار کے اگلے دن جمال ہوٹل پہنچ جاتا ہے جہاں ایمن کام کرتی تھی۔ وہاں جا کر اسے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، زبردستی شادی کے لیے فورس کرتا ہے۔ شہروز کی بات کریں تو شہروز ایمن کو مسلسل ہراساں کرتا رہتا ہے۔ جب اسے پہلی بار اپنے بھائی کے ہوٹل میں بدنیتی سے دیکھتا ہے تب ایمن کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایمن کی ڈیوٹی کے ٹائم شہروز اسے پول میں بھی گرا دیتا ہے۔ رائم ٹائم سے آ کر اسے بچا لیتا ہے، وہ ڈوب رہی ہوتی ہے۔ شہروز کی وجہ سے ایمن کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ ایمن کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس سے ایمن کی زندگی میں بہت ساری پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ رائم ایمن کو اپنے بھائی کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، لیکن شہروز کی چلاک بازیوں کی وجہ سے رائم بھی شکار ہوتا رہتا ہے۔ ایمن اور رائم کے درمیان تعلقات میں تناؤ آ جاتا ہے کیونکہ ایمن شہروز کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے۔ رائم کے گھر پارٹی کی تقریب ہوتی ہے۔ اس پارٹی میں رائم اور مائن کی منگنی اور کسی نئے پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہوتی ہے۔ ایمن کی ڈیوٹی بھی اس کے گھر پہ مہمانوں کی دیکھ بھال میں لگا دی جاتی ہے۔ سب لوگ پارٹی میں مشغول ہوتے ہیں اور اس وقت شہروز ایمن سے غلط حرکت کرتا ہے۔ رائم شہروز کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اچانک رائم کی نظر پڑ جاتی ہے، تو یہ سب دیکھ کے رائم کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ رائم یہ سب سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اتنے سارے مہمان ہیں اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے، اور شہروز رائم کے فیصلوں کو مسلسل چیلنج کرتا ہے۔ قسط میں ایمن اور جمال کے درمیان ایک جذباتی مکالمہ بھی ہوتا ہے جس سے ایمن کی ذمہ داریوں اور جمال کی طرف سے پریشانیاں بڑھتی نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا رائم شہروز کی حرکتوں پر قابو پا سکے گا؟ ایمن ان سب حالات کا کیسے سامنا کرے گی؟ جس طرح جمال اور شہروز کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے، جمال اور ایمن کے رشتے کا کیا انجام ہوگا؟ رائم کے لیے اپنے خاندان اور ایمن کے ساتھ انصاف کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ یہ قسط نہ صرف ایمن کے نئے سفر کی شروعات ہے بلکہ رائم کے ماضی کے رازوں کی بھی جھلک پیش کرتی ہے۔ ایمن کی محنت اور ذمہ داریوں کے درمیان رائم کے ساتھ کی ملاقات کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگلی قسطوں کی تفصیل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی قسط کی اپڈیٹ ملتی رہے۔